اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس سے پہلے آپ نے پارہ والمحصنات یعنی قرآن شریف کا 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 25 تک پڑھا اور یہ رکوع نمبر 1 والمحصنات 5واں پارہ 1 رکوع تک پڑھا تھا۔ اب آج آپ اس کے آگے سے یعنی آیت نمبر 26 سورۃ النساء آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو را ہے، یہ را کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یرید اللہ، اور یہ جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کے لام سے قبل اگر پیش اور زبر ہو تو اس کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس سے قبل اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ چونکہ اس سے قبل پیش ہے تو اسے پر پڑھیں گے، تو یوں پڑھیں گے یرید اللہ لیبین لکم۔ یہ با کو یا سے ملائیے تھوڑا سختی کے ساتھ، کیونکہ تشدید کے معنی ہوتے ہیں شدت اور سختی کے، تو جس حرف پہ تشدید ہو اس کو سختی اور شدت کے ساتھ پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ با یا زبر بینا، لیبین لکم ویہدیکم، یہ چھوٹی ہا ہے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ یہ نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من قبلکم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ وَيَتُوبَ واو سے قبل پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، تو اس واو کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے گا۔ اور یہ واو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے میں تھوڑا سا پرنٹ کے اندر اس کے اندر تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے، یہ واو ہے، دال نہیں ہے، یہ واو ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ اب اتنا وقف کر کے اور سانس توڑ کر کے پڑھا گیا تھا قواعد بتانے کے لیے، اب پورا اس طرح سے پڑھیں گے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اب اس جگہ پہ یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ اب اس جگہ پہ نہ آیت ہے نہ کوئی نشانی ہے، اور سانس کی ختم ہو جانے کی وجہ سے میں نے یہاں پہ وقف کیا۔ تو اب اعادہ کیا جائے گا۔ اعادہ کے مطلب ہوتے پیچھے سے لوٹانا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آپ کہاں سے لوٹائیں گے؟ تو دیکھیے جہاں سے جملہ سینٹینس جہاں سے شروع ہوگا اس جگہ سے لوٹائیں گے۔ تو یہاں پہ من سے لوٹائیں گے، قبلکم سے نہیں لوٹائیں گے، بلکہ یہ قبلکم کا جو حصہ ہے وہ من اسی کا حصہ ہے، نحوی اعتبار سے یعنی کہ قواعد کے اعتبار سے۔ تو آپ کو اس جگہ سے اعادہ کرنا، لوٹانے کو اعادہ بولتے، اعادہ کرنا، وقف اور اعادہ۔ تو اب یہاں سے بولیں گے، اور اس کے بعد علیکم پہ وقف کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ وقف کی علامت کے طور پہ تا بنا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رموز اوقاف، یعنی کہ وقف کرنے کے اشارے کی۔ اس جگہ پہ تا بنا ہے، تا کا معنی وقف مطلق، آپ اس جگہ پہ وقف کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے بولیں گے من قبلکم ویتوب علیکم۔ پھر سے اس جگہ سے سماعت فرمائیے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اب اس جگہ سے آپ پڑھیں گے تو یہ علیم لکھا ہوا ہے، واللہ علیم،
اور اگلے صفحے پہ اگلے پیج پہ لکھا ہوا ہے حکیمن، اور اس جگہ پہ آیت ہے، ابھی اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ اس کو پورا کیسے پڑھیں گے؟ واللہ علیم حکیم، واللہ میں لام کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، یہ لام سے قبل زبر ہے تو اس لام کو پڑھ کر کے پڑھیے۔ واللہ، لفظ اللہ سے کے لام سے قبل زبر اور پیش جب بھی آوے تو اس کو پڑھ کر کے یعنی منہ بھر کے اس کی آواز نکالیں گے۔ واللہ علیم حکیم، حکیم، یہ دیکھیں حکیمن ہے، حکیمن میم دو پیش من، یہاں پہ وقف کیا تو پورا کیا ہوا؟ واللہ علیم حکیم۔ چلیے اب آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں۔ واللہ یرید، اب یہ لام سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیے۔ واللہ یرید، یا کو کھینچیے، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے قبل زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اب نون ساکن کے بعد جب بھی 6 حروف، اس کو کہتے ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہوتے ہیں، جب بھی آوے تو ادغام ہوتا ہے۔ اس میں سے ان 6 حروف میں سے 4 حروف یا، واو، میم، نون میں ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ۔ یہ قاعدہ یاد کر لیجئے، یہ قاعدہ بار بار پڑھنے میں آئے گا۔ تو ادغام مع الغنہ یہاں پہ ہوگا۔ ان یتوب، یہ ادغام کرنے کا طریقہ دیکھیے، ان یتوب، اور ادغام میں ہوتا کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں اگلے حروف سے، یعنی یا سے ادغام کرنا ہے تو نون کی آواز کو یا سے بدل دیا۔ اب ان یتوب نہیں بولیں گے بلکہ ان یتوب بولیں گے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ علیکم، علیکم، اچھا یہ یا ساکن سے قبل یہاں پہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ آپ نے یا ساکن سے قبل زیر دیکھا تھا، تو اب ان دونوں یا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یا ساکن سے قبل جب زیر ہو جب بھی تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، یعنی وہ یا کھینچ کر کے پڑھی جائے گی، اور یا ساکن سے قبل جب بھی زبر ہو تو اس یا کو یا لین کہتے ہیں، اور لین کے معنی ہوتے نرم، یعنی کہ نرمی کے ساتھ اس یا کو ادا کریں گے، جیسے علیکم، علیکم۔ اب اگر کسی نے کہہ دیا علیکم، لیکم، تو یہ بالکل ہی غلط ہو گیا، تجوید کے خلاف ہو گیا۔ تو چلیے اب اس جگہ پہ وقف کی علامت بنی ہوئی ہے، تو یہاں سے یہاں تک ایک وقف کیا جائے گا اور بیچ میں سانس نہیں توڑیں گے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر بولیے واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، یا مدہ ہے، قاعدہ بھی بتایا گیا، اسے کھینچیے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہاں پہ عین کو صحیح سے ادا کریں حلق سے، يَتَّبِعُونَش، اور بڑی شین، نش، نون شین زبر نش، اب یہاں پہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یتبعون الشہوات، وا، یہ واو کھڑا زبر جو وا ہے یہ بھی حروف مد کی طرح تھوڑا اس کو کھینچ کر کے پڑھیے۔ یتبعون الشہوات ان تمیلوا، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ اخفا ہوگا اس جگہ پہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف، حروف اخفا، جس کو نورانی قاعدے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، اس کو وہاں یاد کر لیں۔ تو حروف اخفا جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، نون میں ناک میں آواز جاتی ہے، اسی طرح ان تمیلو، اچھا یا ساکن سے قبل زیر ہے اور واو ساکن سے قبل پیش ہے، تو یہاں پہ یا مدہ اور یہاں پہ واو مدہ، تو دونوں کو کھینچیں گے، تو اس طرح پڑھیں، اخفا بھی کریں، یا اور واو دونوں کو کھینچیں۔ ان تمیلو
تمیلو، اب کسی نے اگر ان تمیلو کہہ دیا تو یہ غلط ہوگا، بالکل غلط ہو گیا. ان تمیلو میلن عظیما، عظیمن دو زبر پہ جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو عظیم نہیں بولیں گے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. دو زبر جب بھی وقف کریں دو زبر پہ تو اس کے بعد ایک الف پڑھیں گے، اور الف یوں زیادہ اکثر و بیشتر لکھی ہی رہتی ہے، تو یہاں پہ الف لکھی بھی ہے تو اس کو وقف میں اس الف کا استعمال ہوتا ہے. تو میم دو زبر من ہے، وقف کریں گے تو بولیں گے عظیمن نہیں بولیں گے بلکہ عظیما. بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اس کو عظیم بول دیتے ہیں. تو دیکھیں پیش اگر ہوتا عظیمن ہوتا تو آپ عظیم بولتے، جیسے ابھی اوپر آپ نے حکیمن پہ حکیم پڑھا، تو عظیمن ہوتا تو عظیم بولتے، لیکن عظیمن ہے تو وقف کی حالت میں عظیمہ بولنا ہے. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن شریف میں جہاں پہ بھی آیت ہو یا وقف کیا جائے اور وہاں پہ دو زبر ہو تو اس کے بعد ایک الف بولتے ہیں عظیمہ. تو اب دیکھیے پورا اس طرح سے پڑھے یہاں سے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور اگر یہاں تک سانس نہیں آئی اور وقف کرنا ہے اس سے قبل تو دیکھیے یہاں پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں. تو پھر اب یہاں پہ کوئی رموز اوقاف نہیں ہے تو آپ اعادہ کرنا پڑے گا. تو اعادہ کہاں سے کریں گے؟ ان سے. تو اب یوں بولیے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. دیکھیے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اب میں بس کرتا ہوں. یہیں تک آج 2 آیتیں پڑھائی ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے بہت سے قواعد بتائے ہیں، بہت سے قاعدے بتائے ہیں، اور وقف اور اعادہ کا بھی قاعدہ بتایا ہے. اس کو غور سے سمجھ لیجئے، اسے سیکھ لیجئے. چلیے ملتے ہیں آنے والے سبق میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.